میرے ذہن میں کوئی یہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو. لہٰذا 16 اکتوبر کو اب سے کچھ دنوں بعد کراچی میں 2 نشستوں پر قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد 23 تاریخ کو بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ کراچی میں منعقد ہوں گے. اس حوالے سے چند گزارشات تھیں جو میں آپ کے ذریعے کراچی کے عوام کے سامنے اور کراچی سے ہٹ کر ملک کے دیگر ان حلقوں کے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں پر ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں. ان انتخابات میں عمران خان خود حصہ لے رہا ہے سوائے ملتان کے، جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. باقی تمام نشستوں پر شاید عمران خان ہی ہے. لیاری کی نشست پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشنز روک دیے ہیں اور باقی علاقوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن حلقوں میں ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج کی تاریخ تک عمران خان قومی اسمبلی کا ممبر ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ نشستوں پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے یا جیتا ہے تو اسے ایک ہی نشست پر رہ کر قومی اسمبلی میں اپنے حلقے کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، باقی حلقوں میں اس کو نشستیں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو اگر میرے منہ میں خاک خدا نہ کرے عمران خان ساری نشستوں سے جیت بھی جائے، جس کے امکانات نہیں ہیں، یا اگر 1-2 نشستوں سے بھی جیت جائے، تب بھی عمران خان قومی اسمبلی میں جا کر اس نشست پر حلف نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ پہلے سے رکن قومی اسمبلی ہے. اور یہ بات ان تمام لوگوں کو سوچنی چاہیے جن حلقوں میں یہ الیکشن ہو رہا ہے. انتخابات کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا ایک نمائندہ منتخب کر کے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اور بلدیاتی اداروں میں بھیجتے ہیں جو بھی الیکشن ہو رہا ہو، اور وہ نمائندگی کرتا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کی. ان کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے، ان کے مسائل پر بات کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے، ان کے ایشوز پر بات کرتا ہے. لیکن یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، اگر عمران خان کسی ایک آدھ حلقے سے بھی جیت جائے تب بھی وہ اس حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں نہیں جائے گا، اور اس نے پھر وہ نشست چھوڑ دینی ہے یا اس نے حلف نہیں لینا ہے. اور پھر ہوگا یہ آئین کے مطابق کہ اس حلقے میں 60 دن کے اندر اندر دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا. تو عمران خان جس نے اس ملک کے اداروں کو، آئین کو، قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے، اس نے ان تمام ضمنی الیکشنز میں اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا کر اس ملک کا جو انتخابی نظام ہے، جو عمل ہے، اس کو بھی مذاق بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ اس راستے پر چل رہا ہے. اس الیکشنز پر خرچہ اپنی جگہ جو ہوتا ہے سو ہوگا، لیکن ہر جماعت کا امیدوار الیکشن لڑتا ہے. بڑی تعداد میں لوگ اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر نتیجہ یہ نکلے کہ الیکشن کے بعد پھر 2 مہینے بعد وہاں الیکشن ہونا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بھونڈا مذاق اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے میری گزارش یہ ہے اس حلقے میں رہنے والے تمام لوگوں سے کہ آپ اپنے ایسے نمائندے کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجیں جو وہاں سے جیتنے کے بعد اسمبلی میں جا کر وہاں حلف لے اور آپ کے حلقے کی نمائندگی کرے، آپ کے مسائل پر بات کرے، آپ کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرے. دوسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے کہ جن لوگوں کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی نے منظور کر لیے تھے اور الیکشن کمیشن نے ان کی نشستیں خالی قرار دے دی تھیں، اور پھر الیکشن کمیشن نے ان حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے شیڈیول بھی جاری کر دیا تھا، اور پھر اس شیڈیول کے جاری ہونے کے بعد
پی ٹی آئی کے وہ تمام ارکان جن کے استعفے قبول ہوئے تھے انہوں نے ان حلقوں میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. اب یہ پورا تسلسل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. استعفیٰ دیا, بار بار کہتے رہے کہ ہاں جی ہم نے دے دیا ہے, دے دیا ہے, دے دیا ہے. پھر اس کے بعد اسپیکر نے قبول کر لیا. کسی نے نہیں کہا کہ جی اسپیکر نے غلط قبول کر لیا اور ہم نے تو دیا ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ان کو. انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے غلط ڈی نوٹیفائی کیا اور ہم نے تو استعفیٰ نہیں دیا. الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط شیڈیول جاری کیا, ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں تھے. اس کے بعد انہی لوگوں نے جا کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. تمام ان لوگوں نے جو وہاں سے ڈی سیٹ ہوئے تھے, جن کے استعفے قبول ہوئے تھے, ایک عمران خان نے کیا اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر تھا وہ اسی ایم این اے کا تھا جس کا استعفیٰ قبول ہوا تھا. لیاری سے شکور شاد نے کیا, 239 سے چیمہ نے کیا, باقی جہاں جہاں جو ان کا امیدوار تھا اس نے نامینیشن فائل کر دی. اب اچانک آج سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے امیدوار جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جا کر یہ کہتے ہیں جی ہمارا استعفیٰ جو ہے وہ تو بس ایسے ہی ہم نے دیا تھا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, پارٹی کی پالیسی تھی اور اس طرح سے ہم نے دیا تھا, ہمیں تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے, تو ہمارا استعفیٰ جو ہے وہ غلط قبول کیا گیا, لہٰذا ہمیں اسمبلی کی رکنیت پر بحال کیا جائے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان الیکشن ہار رہا ہے. اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ عمران خان یہ الیکشن جیت رہا ہے تو وہ قطعی طور پر الیکشن کمیشن نہ جاتے اور ان الیکشنز کو روکنے کی کوشش نہ کرتے. اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی اور ابھی بھی وہ کیس ان کا وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. یہ ساری باتیں پاکستان کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی کم عقلی اور ایک اممیچور جو پولیٹیکل سوچ ان کی ہے اس کی بنیاد پر ہر چیز کو مذاق بنایا ہوا. بھائی آپ کو لوگوں نے منتخب کر کے غلط یا صحیح جنہوں نے کروایا, آپ کو اسمبلی میں آپ چلے گئے تو آپ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں نا. آپ نے استعفے دے دیے ہیں اور استعفے دینے کے بعد آپ اسمبلی نہیں جاتے ہیں. اسپیکر آپ کو بلاتا ہے کہ آپ ویریفائی کرو, اس کے لیے نہیں جاتے ہیں. اگر کسی کا قبول کر لیتا ہے تو کہتے ہیں غلط قبول کر لیا ہے. مطلب ایک پورا عجیب, ایک پورا جو سائیکل ہے مذاق کا وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان تمام 9 حلقوں کے لوگوں سے, 10 میں تو روک دیا انہوں نے الیکشن, کہ وہ عمران خان کے خلاف جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کو ووٹ کریں. خاص طور پہ جو پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں ان کو ووٹ کریں تاکہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو دوبارہ ایک الیکشن کی ایکسرسائز میں نہ جانا پڑے اور آپ کے حلقے کے مسائل جو ہیں وہ بہتر طور پہ حل کرا سکیں. اگر اس سے بھی ہٹ جائیں عمران, پھر وہ اگر جیت جاتا ہے وہ پھر ریزائن کر دے گا, چھوڑ دے گا, اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوگا, تو یہ بھی کوئی ایک منطق نہیں بنتی کہ یہ ہم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس میں عمران خان وہ جو امریکی سازش کا ڈرامہ اس نے رچایا تھا کہ ایک سائفر آیا, اس میں یہ تھا اور امریکی سازش ہوئی اور امپورٹڈ حکومت آ گئی اور مجھے ہٹانے کے لیے پتہ نہیں دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو گئیں, اس کا سارا جو ڈرامہ تھا وہ کھل رہا ہے. اس میں خود وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. خود وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک کا نام بالکل بھی نہیں لینا ہے. خود اس کا پرنسپل سیکرٹری یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف سیکرٹری خارجہ آئے یا وزیر خارجہ آئے وہ اس خط کو پڑھے, منٹس تو میں نے ڈرافٹ کرنے ہیں اور وہ منٹس کو میں جس طرح چاہوں گا وہ ڈرافٹ کر لوں گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ منٹس کو میں غلط ریکارڈ کروں گا اور اس کے اوپر ہم کھیلیں گے سارا کچھ. یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے. عمران خان بدقسمتی سے اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. عمران خان رکن قومی اسمبلی ہے اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جب کسی عوامی عہدے پر منتخب ہوتا ہے تو اسے ایک حلف لینا پڑتا ہے اور وہ حلف ہمارے آئین کا حصہ ہے. اگر میں یو سی کا ناظم بنا تھا نا, میں نے وہاں بھی حلف لیا تھا. میں نے اگر سینٹ میں گیا منتخب ہو کر تو میں نے ایک ایز اے سینیٹر حلف لیا تھا. اور میں نے اگر
سندھ اسمبلی کی رکنیت کا میں سندھ کا اسمبلی کا ممبر بنا تو میں نے وہاں بھی ایک حلف لیا تھا. میں اگر وزیر بنا تو میں نے حلف لیا تھا. یہاں چیف منسٹرز حلف لیتے ہیں, صدر پاکستان حلف لیتا ہے, وزیر اعظم حلف لیتا ہے. اس حلف کو لینے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اگر اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہ ہو تو ضرورت نہیں اس بات کی کہ ہر شخص جو ہے یہ کوئی نہ کوئی حلف لے. آپ حلف لیتے ہیں کہ میں اس ملک کا وفادار رہوں گا. آپ حلف لیتے ہیں کہ میں اس ملک کے آئین کو پروٹیکٹ کروں گا, میں اس کا دفاع کروں گا. آپ حلف لیتے ہیں کہ میں پاکستان کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دوں گا. آپ حلف لیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو بحیثیت وزیر اعظم میرے علم میں آئے اور وہ ملک کی سیکیورٹی یا ملک کے کسی بھی معاملے سے اس کا تعلق ہو, میں وہ بات ڈسکلوز نہیں کروں گا. یہ حلف کا حصہ ہے. اور عمران خان نے جو کچھ یہ کیا سائفر پہ, وہ سوائے ملک دشمنی کے کچھ نہیں تھا. یہ جو کہتا ہے نا میں ملک کا وفادار رہوں گا, یہ اپنے اس حلف کی اس نے خلاف ورزی کی ہے. حلف کی خلاف ورزی کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آئین کی خلاف ورزی عمران خان نے اس وقت بھی کی جب انہوں نے غلط طریقے سے قومی اسمبلی کو ڈیزولو کروایا. وہ سارا ڈرامہ جس میں قاسم سوری بھی تھا, اسد کیسر بھی تھا, عارف علوی بھی تھا, عمران خان بھی تھا, اس کے بعد جو انہوں نے گورنر پنجاب لگایا وہ بھی اس کا حصہ بنا. یہ سارے لوگ پاکستان کے آئین کو توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا. تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا جس میں اس نے اسمبلی کو بحال کیا, اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ تمام لوگ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. ان تمام لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی. پھر ایک آئین کی اپنا جو حلف تھا اس کی وائلیشن انہوں نے کی ہے. اب اگر کوئی آدمی وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز ہو اور وہ اتنے خطرناک کھیل کھیلے جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی داؤ پہ لگے اور پاکستان دنیا میں جو ویسے ہی بہت جس کو مشکلات کا سامنا ہے اس کو اور آپ تنہائی کی طرف دھکیل دیں, اور بلا وجہ دنیا میں بہت سارے ممالک کرتے ہیں ایک دوسرے ملکوں کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہوتی ہیں تو پھر بندے کو سٹینڈ بھی لینا چاہیے. لیکن کسی چیز کو گڑھ کر بے بنیاد کسی چیز کو ایشو بنا کر اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے آپ پورے ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگا دیں, یہ کسی بھی طرح سے حب الوطنی نہیں ہے. میں یہ بات پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے لیے جو سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان ملک دشمنی کے راستے پہ چل رہا ہے, اور عمران خان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی ذات سے آگے کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہاں لوگ پھانسیوں پہ چڑھ گئے, کوڑے کھا لیے, جانیں دے دیں, لیکن پاکستان کے مفادات کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اور یہ آدمی جو ایک غلط طریقے سے دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آیا, اس کو جب اس سے ہاتھ نکالے گئے, جب پارلیمنٹ کو آزاد کیا گیا, سیاسی جماعتوں کو آزاد کیا گیا کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرو, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, اس آدمی نے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ امریکیوں کو ذمہ دار بناتا تھا کہ انہوں نے سازش کی ہے, اور اب پیچھے دیکھیں کہ امریکیوں کو منت ترلے کر رہا ہے. ان کے امبیسڈر سے بھی مل رہا ہے, پتہ نہیں کونسل جنرل سے بھی مل رہا ہے, وہ ان کی KPK کی حکومت میں بھی جا رہا ہے, وہاں کو ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کے وزیر جو ہیں وہ اپنی صدارتی کرسیاں چھوڑ کے امریکی امبیسڈر کو بٹھا رہے ہیں, خود سائڈوں پہ بیٹھ رہے ہیں, اتنی چمچا گیری کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو پاکستان کو جو نقصان پہنچا سو مجھے اس کا احساس نہیں ہے. وہ جو اپنی جماعت اور اپنی ذات کا تعلق خراب ہوا ہے اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں. وہاں پر جا کے کمپنیاں ہائر کر لی ہیں کہ جناب پاکستان PTI کی جو ہے وہ یہاں پہ جو امیج بلڈنگ کرو, اور امریکہ میں ان کے جو امیج اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. یہ ساری چیزیں انہوں نے شروع کر دی ہیں. عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, خود کیا. اس کے اندر ساری شرائط تھیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں گے ہم, اسٹیٹ بینک کے ساتھ یہ کریں گے ہم, سبسڈیز ختم کریں گے ہم,
بجلی کے اوپر سبسڈی ختم کریں گے ہم، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس معاہدے کے اندر شامل ہیں ساری. اور جب پتہ چلا کہ حکومت جا رہی ہے تو آئی ایم ایف کے اس معاہدے کو خراب کرنے کی خود ہی کام شروع کر دیا اور اس کی وائلیشن شروع کر دی، خلاف ورزیاں شروع کر دی، وعدہ خلافی شروع کر دی تاکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. اور یہ ہوا. اس کے بعد جب نئی حکومت آتی ہے، ظاہر ہے کہ ملک کے اندر کرائسس تھے، وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے. اب ایک ادارے کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا، حکومت معاہدہ کرتی ہے، عمران خان تو نہیں کرتا، حکومت پاکستان نے کیا عمران کی حکومت میں، اور اس کی جب خلاف ورزی ہو جائے، جب دوبارہ جائیں گے معاہدے کے لیے تو ان کی شرائط سخت ہوں گی. اور وہ سخت شرائط اس موجودہ حکومت نے عمران خان کی، میں الفاظ ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، شیطانیوں کی وجہ سے وہ شرائط مانی، جس کا خمیازہ اس ملک کے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. مہنگائی کی صورت میں، مشکلات کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. پھر شیخ رشید نے خود کہا تھا کہ عمران خان جاتے جاتے آنے والی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. یہ بارودی سرنگیں حکومت کے راستے میں نہیں تھیں، یہ بارودی سرنگیں پاکستان کے راستے میں بچھائی گئی تھیں، اس لیے کہ ان بارودی سرنگوں کی وجہ سے جو تباہی ہو رہی تھی ہماری معیشت کی، اس کا نقصان شہباز شریف کو، بلاول بھٹو زرداری کو، مولانا فضل الرحمان کو، یا صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا پی ٹی آئی مخالف جماعت سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو نہیں ہو رہا تھا. وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، وہ لوگ جو آج بھی عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، معیشت کی بربادی کا جو نقصان تھا، جو خمیازہ تھا، وہ ہر پاکستانی کو بھگتنا پڑا. پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، ہونے لگا تھا، تو پھر شوکت ترین کی ایک ویڈیو آڈیو جو ہے وہ لیک ہوتی ہے، جس میں وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آئی ایم ایف کو خط لکھو اور تم ان کو کہو کہ صوبوں کے بہاف پہ جو وعدے ہم نے کیے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ چیزیں پوری کریں گے، ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس کو کسی طرح وہ سبوٹیج کریں، وہ نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈوب جائے. اور اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی تو اس کا خمیازہ بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور عمران مخالف لوگوں کو نہیں بھگتنا پڑتا، اس کا خمیازہ بھی ہر پاکستانی بھگتتا، جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھی اور جو عمران کے مخالف ہے وہ بھی. انہوں نے یہ کیا. اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب کیا ایسی ملک دشمنی رکھنے والے آدمی کو، جماعت کو لوگ ووٹ دے کر اگر دوبارہ ان کی پذیرائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ووٹ کے نہیں جوتوں کے لائق. عمران خان کو سیاسی طور پر دفن کر کے اس ملک کو ایک ملک دشمن آدمی سے چھٹکارا دلانے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا مجبوریاں ہیں، میں تو پچھلے پتہ نہیں 6-8 مہینوں سے کہہ رہا ہوں، جب سے عمران خان کی حکومت ہٹی ہے، کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ بننا چاہیے، عمران خان پر آئین شکنی کا مقدمہ بننا چاہیے، عمران خان پر ملک دشمنی کا مقدمہ بننا چاہیے، اور عمران خان کو اور اس کے عمرانی ٹولے کو جیل میں ڈالنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں سندھ حکومت میں بیٹھا ہوں، وفاقی حکومت کا مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ایک آدمی اتنا گند کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ آدمی پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی اب تک نہیں ہو رہی. کرپشن کی بات یہ کرتا ہے، کرپشن کے نعرے لگاتا ہے. یہ گوگی کہاں غائب ہے بھائی؟ یہ گوگی کو کیوں بگایا گیا ہے؟ یہ گوگی کو کیوں واپس نہیں لایا جا رہا ہے؟ یہ توشہ خانے پہ جو ڈاکہ پڑا ہے، اس ڈاکے کا حساب کیوں نہیں اس سے لیا جا رہا ہے؟ عمران خان نے ابھی جعلی اپنی 70ویں سالگرہ منائی ہے. شناختی کارڈ میں شاید ڈیٹ کوئی اور ہے، پتہ نہیں اس نے منا لی. ہر کام میں 2 نمبری کرنی ہے. اس نے اپنی 70ویں سالگرہ منائی ہے. 70 سال کا ہوا ہے، جب وہ وزیر اعظم بنا تھا تو غالباً 66 سال کا تھا. عمران خان نے اپنی 66 سالہ زندگی میں
جس میں وہ کہتا ہے میں تو کرکٹ بڑی دنیا میں کھیلی, میں نے تو ورلڈ کپ جیتا, میری تو جو شرٹ ہے وہ اتنے میں بکتی ہے, میری پینٹ اتنے میں بکتی ہے, میرا جوتا اتنے میں بکتا ہے, میرے بلے پہ سائن تو اتنے میں بکتا ہے, میں گیند پہ سائن کروں اتنے میں بکتا ہے, سارے پتہ نہیں لاکھوں ڈالر میں بکتے تھے. اتنی چیزیں بیچنے کے بعد بھی عمران خان نے اپنی 66 سالہ زندگی میں اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں کمایا تھا. پہلے 4 مہینے میں 4 مہینے کے اندر اندر اس نے کمایا تھا. سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس کا حساب کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جو عمران خان 66 سالوں میں نہیں کر سکا اور 4 مہینے میں کر کے اس نے وہ پیسہ کما لیا؟ میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, آج بھی میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, میرا ٹیکس عمران خان سے زیادہ تھا. 300 کنال کے محل میں رہتا ہے, یہ 300 کنال کے محل میں اس کا انکم ٹیکس مجھ سے کم تھا. میں یہ سوال پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ عمران خان کا ذریعہ آمدنی کوئی بتائے کہ کیا ہے, وہ کہاں سے پیسے کماتا ہے بھائی, کہاں سے اپنا گھر چلاتا ہے؟ بقول ان کے لوگوں کے وہ تو فرشتہ ہے, کرپٹ تو ہے نہیں, تو کہاں سے پیسے کماتا ہے؟ کوئی تو ذریعہ ہوگا اس کا, کوئی آ کے بتائے تو صحیح ہمیں ذریعہ معاش اس کا کیا ہے. عمران خان خود کرپشن کے خلاف نعرے لگاتا ہے, ارد گرد اس نے ٹولے رکھے ہوئے, ٹولے جو سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کرتے ہیں. ہماری باتوں کو چھوڑ دیں, جسٹس وجیہ الدین اس کی پارٹی کا آدمی تھا, اس نے ٹرائبیونل اس کی سربراہی میں عمران نے خود بنوایا تھا, اس کی رپورٹ پڑھیں. عمران خان کے اپنے ایم این ایز اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹکٹ دے کر پیسے دے کر پارٹی کا ٹکٹ لیا ہے. گوگی نے 3,500-4 ہزار تبادلے ہوئے ہیں پنجاب میں. پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے میں اتنے تبادلے نہیں ہوئے. ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایس ایس پیز کے, سیکرٹریز کے, اور ہر تبادلے کے ریٹ فکس تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حساب کیوں نہیں لیا جا رہا کہ وہ گوگی کہاں پر ہے جو بقول عمران اس کے لیے صفائی دے. وہ تو بیچاری ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی تھی, اس بیچاری نے تو بڑی محنت کی تھی, اس بیچاری کے پیچھے سب پڑ گئے. اور بھائی وہ بیچاری اتنی صاف ہے, پارسا ہے, تو اس کو واپس لے کر آؤ نا. باقیوں کو تم کہتے تھے عدالتوں کا سامنا کرو, گوگی آسمان سے اتری ہوئی ہے. پنجاب میں جب دوبارہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا تو پہلا کام یہ کروایا کہ گوگی کے خلاف ہونے والی تحقیقات کو بند کروایا. پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ ضمنی الیکشن وقت پر ہوں گے. 16 اکتوبر کو کراچی میں صوبائی وزیر سندھ سعید کنی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کہا ہوا تھا کہ ضمنی الیکشن کی تیاریاں جاری رکھیں. پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ ضمنی الیکشن وقت پر ہوں گے. منتخب رکن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کا حق ادا کریں. عمران خان نے ملکی اداروں اور آئین کا مذاق بنایا ہوا ہے. عمران خان بدقسمتی سے اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. عمران خان اور اس کے ٹولے کو جیل میں ڈالنا چاہیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.